کیا اگلے الیکشن سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں یا یہ مشروط ہے بہت ساری چیزوں سے؟ نہیں، نواز شریف انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا پاکستان میں ہوں گے، مگر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں پیٹرول بم بنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو یہ روایت پڑ گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمان پارک میں پیٹرول بم بنائے گئے، پھینکے گئے، کسی نے نوٹس لیا؟ آج خود نوٹس ہوا، اور یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے سلسلہ پرویز لائی کے گھر تک پہنچ گیا۔ او بھائی، ہمیں تو زہر دیا گیا، ہم نے اس وقت گلیل کا استعمال نہ کیا، ہم نے اس وقت پیٹرول بم کا استعمال نہ کیا، ہم تو ان چیزوں سے مر جائیں گے، دور رہنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں انصاف ملنا چاہیے بھائی، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں فیور نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، اسے کیوں روکا جاتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ ان عدل کا جو نظام ہے وہ صحیح رہنا چاہیے، وہ پلڑا کسی کی طرف جھکنا نہیں چاہیے، اور اگر اب جھکے گا تو پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے 75 سالوں کے بعد کہ ان چیزوں کو برداشت کر سکے پاکستان۔ میاں صاحب تو پھر بات پھر وہی گھوم کر آتی ہے، پھر آپ بتائیے نا، کل تک اگر آپ کے خیال میں آپ کو انصاف نہیں مل رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ پر ادارے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آج اگر آپ کے خیال میں آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج تو ادارے نہیں اثر انداز ہو رہے نا عدلیہ پہ۔ اچھا، اگر آج آپ کہتے ہیں یا ہو رہے ہیں، آپ بتائیں، آپ کو لگتا ہے ہو رہے ہیں تو بتائیں۔ نہیں، میری عرض سنیں نا، میں مان لیتا ہوں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ جو آڈیو آ رہی ہیں وہ کس چیز کی ہیں؟ اس کے بعد بھی مجھے آپ سوال کریں گے کہ آپ کو انصاف مل رہا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آڈیو آ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آڈیو کے علاوہ بھی بیان دے رہے ہیں تو بھائی اس پہ آپ ایک کمیشن بنا لیں، اپنی عدالت میں ہی بلا لیں، از خود نوٹس دے کے وہی 3 جو لوگ ہیں وہی بلائیں تو صحیح کسی کو، پھر دودھ کا دودھ۔ اور اگر ان 3 لوگوں نے ان 3 معزز ججز نے اگر یہ کیس سننا ہے از خود نوٹس کا، جو آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں، تو آپ میڈیا کے سامنے یہ ساری چیزیں پبلک کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پچھلے 4-5 سال سے کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، سیاسی لوگوں کو، اور کیا آج تک کے ہونے والے جتنے فیصلے ہیں جو 3 رکنی بینچ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے حق میں آئے ہیں، محض اتفاق ہے؟ اور کیا 3 رکنی بینچ نے آج تک اپوزیشن کے متعلق جو فیصلے کیس سنے ہیں کیا ان میں سے ایک بھی ان کے حق میں نہیں آیا؟ یہ بھی محض اتفاق ہے۔ میاں صاحب، عمران خان کے خلاف آڈیو ویڈیو، ٹھیک ہے، میں آگے جی اس کے بعد وسیم بھائی، اس کے بعد جو میں نے بات کی ہے اس کے بعد آڈیو ویڈیو جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں، آپ منصف بن جائیں۔ کیا میں جو رونا رو رہا ہوں اس کے بعد کو گنجائش رہ جاتی ہے کہ میرے رونے پہ بھی شک کیا جائے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا؟ کیا عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے؟ آپ کی رائے میں مقدمہ تو آپ کی نظر میں چلنا چاہیے، آپ نے کہہ دیا، کیا آرمی ایکٹ کے تحت چلنا چاہیے مقدمہ؟ دیکھیں وسیم، میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں، جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو کبھی بین نہیں ہونا چاہیے، جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو کبھی بین نہیں ہونا چاہیے، جو سیاست دان ہیں ان کے کیسز آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلنے چاہیے، مگر یہ بات میں کر رہا ہوں سیاسی ورکر سے لے کر سیاسی لیڈر تک، سیاسی جماعت تک، مگر جو دہشت گرد ہیں ان کے کیسز کیا ان عدالتوں میں چلیں گے جو 2 گھنٹے بعد ضمانت دے دیتی ہیں دہشت گردوں کو؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو دفاعی ونڈو کھولی گئی ہے دشمن کے لیے، کیا اس ونڈو کو میں بند نہیں کروں گا؟ کیا یہ میرا؟ اور دیکھیں میری ریاست، پھر آپ کا جواب میں کیا سمجھوں، ہاں میں یا نہ میں، آرمی ایکٹ کے تحت چلنا چاہیے یا نہیں؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، میری ریاست کا آئین ہے جو مجھے زیادہ مقدس ہے، مقدم ہے۔ میری ریاست پر جب آنچ آئے گی
تو میں آئین کو دیکھنے کی بجائے، روایات کو دیکھنے کی بجائے میں اپنی ریاست پہ قربان ہونے کو ترجیح دوں گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، یہ کیسز دہشت گردوں کے، یقیناً اگر کمزوریاں یا مجبوریاں کسی کو ہیں آج کے عدل کے نظام میں، تو پھر دہشت گردوں کے کیسز پہلے بھی آرمی ایکٹ کے تحت چلتے رہے ہیں، قانون ہے، تو پھر ان آج کے دہشت گردوں کے، آج کے ماسٹر مائنڈ کے بھی کیسز جو ہیں آرمی ایکٹ کے تحت چلنے چاہیے۔ جس میں آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ کے خیال میں ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، تو پھر ان کا بھی چلنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ آخری سوال، کل تک آپ کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کو کہا جاتا ہے پارٹی چھوڑو، نہیں چھوڑتے وہ، آج وہاں سے لوگ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، اگر ان کو بھی کہا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے؟ میں ایک گزارش کر دوں کہ جو کوئی نئی جماعت بنتی ہے، کوئی نیا گروپ بنتا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، اور اگر کسی کو دباؤ میں لا کر کوئی ہمدردی چینج کروانے کی اگر بقول آپ کے ہے، تو کوئی ایک شخص بتا دے کہ کون کہتا ہے میں ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جس نے یہ بیان دے دیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جس نے یہ کہا کہ میرے پہ کوئی پریشر حکومتی ہے یا کسی اور کا ہے، اگر وہ کہے جو ہمارے پہ پریشر ہوتا تھا، جو ہمارے خلاف پریشر استعمال کیا جاتا تھا، طاقت استعمال کی جاتی تھی، اگر وہ کسی پہ ہے، وہ آپ کے پروگرام میں، کسی پریس کانفرنس میں، کسی چوک چوراہے میں کھڑا ہو کر کہے کہ یہ فورسز جو ہیں ریاست کی وہ ہمیں مجبور کرتی ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتا، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بہت شکریہ۔